ہم خود تحقیق کا جذبہ رکھتے ہیں، ہم جو ہے ریسرچ کے دور میں جیتے ہیں، ہم ایک ایک بات کی تحقیق کریں گے۔ میرا ماننا تو یہ ہے مسلمانوں کو آپس میں مت لڑاؤ۔ میں نے ہر مسلمان کو ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتے دیکھا ہے۔ ارے باورا، ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتا ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ، جو فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، یہ حدیث ہے۔ لیکن ہم حنفی ہیں، اللہ کا شکر ہے، بریلوی بھی حنفی ہے، دیوبندی بھی حنفی ہے، تو جھگڑا کہاں سے آ گیا بھائی؟ دونوں کا امام ایک ہے، جھگڑا کہاں سے آیا؟ یہی تو سیاست ہے۔ ایک داتے کی اولاد آپس میں لڑے تو ای کو داتو ہمیں موقع پر ہو تو ای کو داتو، ارے ایک داتے کی کا پوتا ہوتا ہے، سوچو کیوں غلط ہے؟ دیوبندی اور بریلوی دونوں ایک پلیٹ میں کھاتا۔ مسلم لیگ کی سیاست کی وجہ سے دوریاں پیدا ہوئی اور صرف بنگلہ دیش اور پاکستان اور بھارت میں یہ بٹ گئی، ورنہ ایک تھالی میں کھاتے تھے، کئی بار گلے ملے ہیں، مصافحہ کیا ہے، ہاتھ ملائے۔ یہ سوچو نوجوانوں اور جاگو اس وقت، میں تو لڑانے کی باتیں بھی مت کرو۔ الحمدللہ میرا خود کا جو نظریہ ہے وہ آپ کو بتاؤں گا، ہر بریلوی عالم کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہو جاتا ہوں۔ میری نماز کیوں نہیں ہوگی؟ مسلمان ہے، عالم ہے، نبی کا وارث ہے، بریلوی ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ اہل حدیث ہوتا ہے، میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، مجھے یقین ہے مسلمان ہے، قرآن حدیث کا علم ہے، میری نماز کیوں نہیں ہوگی؟ مصافحہ کرنے سے نبی نے تو فرمایا اگر دو مسلمان ہاتھ ملائیں دونوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ میں تو دیوبندیوں سے بھی مصافحہ کروں گا، بریلیوں سے بھی مصافحہ کروں گا، اہل حدیث سے بھی مصافحہ کروں گا، یہ تینوں مسلمان ہیں۔ تو نوجوانوں اور میرے عزیز بزرگوں، ہم سب آخرت کی فکر کو سامنے رکھ کے چلیں۔ اس طرح کی جو مجلس ہوتی ہے کے لیے یا ایصال ثواب کے لیے ہم سجائی ہے، یہ دن تیرے اور میرے اوپر بھی آنے والا ہے۔ میں کہہ رہا تھا نوجوانوں، یہ کجربوں کی چٹک اور مٹک دیکھ کر ہرگز نہ رستے سے بھٹک، ساتھ ان کا چھوڑ ہاتھ اپنا جھٹک، بھول کر بھی تو نے ان کے پاس پھٹک۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، موت۔ اور وہ ایسی سخت کو کھیل نہیں، ایسا سخت کھوٹ ہے کہ اللہ نے اپنے خلیل کو پوچھا میرے خلیل موت کو کیسا پایا؟ تو فرمانے لگے ایسا لگا جیسے کسی گرم سلاخ کو تر روئی پہ رکھ کے کھینچا گیا ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا میرے کلیم تم بتاؤ موت کو کیسا پایا؟ کہنے لگے ایسا لگا جیسے کسی زندہ چڑیا کو آگ میں ڈال دیا گیا، اس کے پر تو جل گئے، اب نہ اڑ سکتی ہے، وہ پھرپھرا رہی ہے، مرتی بھی نہیں کہ جان چھٹے، نہ مرتی ہے نہ اڑتی ہے۔ ایسا ہو گیا تھا موت کے وقت۔ سکرات کے عالم میں نہ کسی کو 300 تلواروں سے کاٹو تو کم تکلیف ہوتی ہے، سکرات کی تکلیف اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیں عائشہ فرماتی ہے مجھے تو اب کسی کی موت کی تکلیف پہ افسوس نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے نبیوں کے سردار کی تکلیف دیکھی آخری وقت کی۔ ٹھنڈا پانی 7 کنویں کا پانی لگا گیا تھا، اس میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے جسم پہ ملتے کہتے ہائے سکرات، ہائے سکرات۔ حالانکہ اللہ نے موت کے فرشتے کو پابند کیا تھا، اے موت کے فرشتے میرے محبوب کی روح نکالتے وقت تکلیف اتنی بھی مت دینا جتنی آٹے میں سے جس طرح بال نکالا جاتا ہے اس طرح آرام سے نکال کے آؤ۔ پھر بھی تکلیف کیوں ہوئی؟ یہاں علماء نے عجیب نکتہ دیا ہے۔